حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا اور سرکار کے صحابی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ میں نے کیا دیکھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں، آقا کریم علیہ السلام مشرکین کے خلاف دعا کر رہے ہیں۔ میں بد دعا کا لفظ نہیں بولتا، یہ میرا ادب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے، حالانکہ میں حکم نہیں لگا رہا ہوں، یہ بھی سن لیجیے گا، کوئی اگر کرتا ہے تو اس کے پاس دلیل ہو، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے خلاف، مشرکین کے خلاف دعا کر رہے ہیں، سرکار کے چہرے پر غم کی اثر ہے۔ صحابی کی نظر پڑ گئی مصطفیٰ کریم کے چہرے پر، میرے نبی غمزدہ ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں آئے۔ کون؟ حضرت مقداد ابن اسود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا رشک دیکھیے گا، آپ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا دل میں، کاش جو عبداللہ حضرت مقداد نے مصطفیٰ کریم سے بات کہی تھی، کاش میں بھی یہ بات کہنے میں شریک ہوتا، کاش میں بھی یہ بات کہنے میں شریک ہوتا۔ اس لیے کہ صحابہ کی ہمیشہ یہ تمنا رہتی تھی کوئی ایسا کام کر دے، دنیا والے راضی ہو یا نہ ہو لیکن مدینے کے تاجدار راضی ہو جائے۔ آپ ذرا اسی میں تھوڑی سی بات کوٹ کر دیتا ہو اور اس کو ایڈ بھی کر دے رہا ہو۔ جنگ احد کا موقع ہے، حضرت عبداللہ ابن جہش ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے، کہا دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا میں دعا کروں تم آمین کہو، تم دعا کرو میں آمین کہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں مولا کٹر دشمن سے مقابلہ ہو، میں اس کو زمین پہ گراؤں، اس کے سینے پہ بیٹھوں، اس کے گلے کو کاٹ دوں تاکہ زمانہ مجھے غازی کہے اور تیری بارگاہ میں غازی بن جاؤں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر کے فارغ ہوئے۔ عبداللہ ابن جہش نے کہہ دیا آمین، لیکن عبداللہ ابن جہش کی دعا شروع ہوئی، کہہ رہے ہیں اے اللہ کٹر دشمن سے میرا مقابلہ ہو، وہ مجھے نیچے گرائے، میرے سینے پہ بیٹھے، میرا ہاتھ کاٹے، میرے پیر کاٹے، میری ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کے بعد حضرت سعد نے کہہ دیا آمین۔ انہوں نے کہا میں نے دعا یہ کی ہے، اے عبداللہ تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے آپ کو پتا ہے شہید جس حالت میں مرتا ہے، جس حالت میں جاتا ہے، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تیرا ہاتھ کدھر ہے، تیرے پیر کدھر ہے، تیرا کان کدھر ہے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کدھر ہے؟ کہوں گا فی کا و فی رسول کا، اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے نام پر اور تیرے محبوب کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے چہرے پر غم کا اثر ہے۔ صحابی رسول حضرت مقداد ابن اسود کہتے ہیں آقا کریم کا چہرہ پڑھ لیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کی شان یہی تھی، میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے سرکار علیہ السلام کس مزاج میں ہے، آقا کریم جلال میں ہے کہ جمال میں ہے، سرکار خیز و غضب کے ساتھ ہے یا سرکار علیہ السلام کس حالت میں ہے۔ اور پہچانتا وہی ہے جو آدمی قریبی ہوتا ہے، جس کو محبتیں ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضرت مقداد ابن اسود نے سرکار کے چہرے کو دیکھ کر حالات کو جان کر عرض کی آقا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا کہ تم جاؤ موسیٰ اور تمہارا رب لڑنے کے لیے جائے۔ آقا ہم نے اپنی جانوں کو سنبھال کے رکھا ہے تو آپ کی بارگاہ ہی کے لیے تو رکھا ہے، آپ کے قدموں پر نشاور کرنے کے لیے رکھا ہے۔ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم اگر دشمن سامنے سے آئے گا آپ کو غزن اور تکلیف نہیں پہنچے گی، ہمارے سینے سامنے آ جائیں گے۔ کار اگر پیچھے سے آئے گا ہم اپنے سینوں کو وہاں ڈھال بنائیں گے، اگر دائیں جانب سے دشمن آئے گا ہم ادھر سے اپنے سینوں کو پیش کریں گے، اگر بائیں جانب سے آئے گا ہم ادھر سے آ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب سرکار کے صحابی مقداد ابن اسود میرے نبی کی بارگاہ میں یہ محبتوں کا خراج پیش کر رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
سرکار کے چہرے پر تبسم ریزیاں تھی، سرکار مسکرا رہے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں یہ چاہتا تھا کاش میں بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ بات کہہ دیتا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری بات پر بھی راضی ہو جاتے، سرکار مجھ سے بھی خام و خوش ہو جاتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی بردان عرب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا محبتیں تھی میرے نبی علیہ السلام سے صحابہ، کیا محبتیں تھی.